السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ کی سب سے عظیم نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے وہ ہے نعمت اسلام۔ ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی۔ جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اسی نعمت کو یاد کرتے ہوئے کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ میرے بھائیوں، اگر میں اسلام کی خوبیاں ذکر کرتے چلوں تو میری زندگی کافی نہیں ہوگی، اسی لیے میں آپ کے سامنے 2-3 خوبیاں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی خوبی یہ ہے ہمارے اسلام کی کہ یہ اسلام دین فطرت ہے، پیدائشی دین ہے، ایسا دین ہے جس میں خواہشات کا لحاظ رکھا گیا ہے، ضروری خواہشات، جائز خواہشات کی تکمیل کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ وہ 3 لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق معاملات کیسے تھے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات ایسے تھے، قرآن و حدیث واضح ہیں۔ تو صحابہ کرام نے، جو 3 لوگ تھے، انہوں نے اس کو کم سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مہان جن کے گناہ معاف، آپ اتنا عمل کرتے ہیں، بس انہوں نے تھوڑا سا کم سمجھا۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں اب عورتوں سے شادی ہی نہیں کروں گا، اور ایک صحابی نے کہا کہ اب میں رات میں سوؤں گا ہی نہیں، اور ایک صحابی نے کہا کہ میں اب ہر دن روزہ رکھوں گا۔ میرے بھائی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ممبر پر چڑھ گئے اور شدت کے ساتھ آپ نے ان باتوں کا انکار کیا۔ میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔ جو شخص میرے طریقے پر نہیں ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہمارا اسلام کس طرح سے خواہشات کی تکمیل کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے دین، ہمارے اسلام کی دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ دین کامل ہے، مکمل دین ہے، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تھا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کو مکمل کر دی ہے تم پر۔ یہ ہمارے دین کی خوبی ہے، یہ ہمارا دین ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، زندگی کا سارا نظام اس میں موجود ہے جو ہماری شریعت میں بیان کیا گیا ہے۔ صحابہ رسول سے ایک صاحب کہتے ہیں کیا تمہارا دین ہر چیز تمہیں بتلاتا ہے، یہاں تک کہ باتھ روم کی بھی چیزیں آپ کو بتلاتا ہے؟ تو ہمارے صحابی نے فخر کے ساتھ کہا ہاں، ہمارا دین ہمیں ہر چیز بتاتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلاتے ہیں کہ ہم اگر بیت الخلاء میں بیٹھیں، کہیں قضاء حاجت کے لیے بیٹھیں، تو ہماری پیٹھ کس طرف ہونی چاہیے، ہمارا چہرہ کس طرف ہونا چاہیے، ہم کیا چیز استعمال کریں صفائی کے لیے، ہر چیز ہمارا دین اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے تیسری خوبی یہ ہے کہ ہمارا دین دین انسانیت ہے، انسانیت اس کے ہر پہلو کے اندر ہے، ہر پہلو کے اندر انسانیت داخل ہے۔ آج بہت سارے لوگ انسانیت کو الگ کرتے ہیں، انسانیت اور اسلام ایسا موازنہ کرتے نہیں میرے بھائیوں۔ اسلام اس کے ہر پہلو کے اندر انسانیت داخل ہے۔ اگر یہ چیز دیکھنی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نمونہ اور آئیڈیل ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو ضائع نہیں کریں گے، انک لتصل الرحم، آپ تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ وتکسب المعدوم،
جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں آپ ان کو کپڑا پہناتے ہیں، وَتَقْرِي الضَّيْفَ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ اور آپ لوگوں کی پریشانیوں کے وقت میں مدد کرتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام پورا کا پورا دین انسانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس دین کی حتی الامکان صحیح سے اس کی سوچ کو لوگوں کے سامنے لانے کی۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔